Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، یہ وہ کہ جن کو تم نے ابھی تک چھوا بھی نہیں ہے، یعنی صرف نکاح ہوا ہے اور ابھی تک ملاپ نہیں ہوا، ان کو نکاح، ان کی طلاق کی بات آ رہی۔ او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، اور انہیں کچھ سامان دے دو، علی الموسع قدرہ، خوشحال پر اپنی حیثیت کے مطابق دینا واجب ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اپنی گنجائش کے مطابق دینا واجب ہے، متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق سامان دینا ہے، حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے نیک لوگوں پر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام نے عورتوں کو کتنا ریسٹرکٹ کر دیا اور کتنی پابندیاں لگا دی اور کیا کر دیا، آپ اندازہ لگائیں کہ جو عورت کا خیال اسلام نے رکھا ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے۔ کتنی بار بار تاکیداری اور آگے بھی آپ کو ملے گی کہ اگر عورت کو طلاق بھی دو تو اس کا خیال رکھو، اسے اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دے دی اور تمہیں اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ تم اس کے ساتھ تم نے کچھ وقت اپنی زندگی کا گزارا ہے، تم اس کے رازوں سے واقف ہو، تو اس کے دامن پر کیچڑ نہ اچھالا کرو، معاشرے اور سوسائٹی میں اس کی عزت قائم رہنے دیا کرو، اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی ہے تو اس کو کچھ سامان دے کر رخصت کرو، تم تو کما رہے ہو، تمہارے اوپر تو معاش کی ذمہ داری ہے، تم تو یعنی اپنا سسٹم چلا لو گے۔ وہ عورت جس کو تم نے طلاق دی ہے وہ اپنی عدت کے وقت میں کیا کرے گی؟ وہ معاشی طور پر کس کے ذمہ رہے گی؟ اور آج کی سوسائٹی میں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ اس سوسائٹی میں بہرحال یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو مسلمان اس سے بعد میں نکاح کر لیا کرتے تھے عدت گزرنے کے بعد۔ ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہی نہیں، ہمارے ہاں تو یقین مانیں کہ طلاق کسی عورت کو دے دی گئی تو معاشرے میں وہ عورت مطعون بن جاتی ہے، ملعون بن جاتی ہے، اسے سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس عورت کے خدا نخواستہ کریکٹر میں کوئی مسئلہ تھا جو اس کو طلاق ہوئی ہے، اسی کی غلطی ہوگی، کوئی اس سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہاں سے اپنے اخراجات اٹھائے؟ اور پھر ہم اس عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ باہر نکلے، اسے ہم شو پیس بناتے ہیں، اسے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بے خود کمائے اور خود کھائے۔ اور اسی کو ایک اور اینگل سے بھی ذرا دیکھ لیں، ان والدین کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں جی ہم اپنی بیٹی کو اس لیے پڑھا لکھا رہے ہیں کہ کل کو اگر اس کے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر یہ انڈیپینڈنٹ زندگی بھی گزار سکے۔ بھائی آپ اسے ضرور پڑھائیں لکھائیں، لیکن اسے زندگی کا شعور دینے کے لیے پڑھائیں، اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے اسے تعلیم دیں۔ اسے تعلیم اس لیے نہ دیں آپ نے بچپن سے اس کے دل میں یہ بٹھا دیا کہ وہ خود پڑھی لکھی ہے اور وہ جاب کر سکتی ہے اور اتنی تنخواہ حاصل کر سکتی ہے، اب وہ اپنے شوہر کو کسی کھاتے میں نہیں لائے گی، وہ کہے گی ٹھیک ہے تو نے چھوڑنا چھوڑ دے، میں اپنا کما کے خود کھا لوں گی۔ کہاں سے گھر بنیں گے بھائی؟ جب دین نے اس عورت کو اپنے شوہر پر ڈیپینڈنٹ بنایا ہے تو ہم کون ہیں انڈیپینڈنٹ بنانے والے؟ ہم کون ہیں اسے یہ آزادی دینے والے؟ اور یہ ڈیپینڈنٹ بنانا اس کی ذلت نہیں، خدا کی قسم اس عورت کی عزت ہے۔ کبھی سوچیں آپ، مرد کے ذمہ اللہ نے لگایا باہر نکل، گرمی میں جا، مٹی کھا، محنت کر، مزدوری کر، مشینیں چلا، اینٹیں اٹھا، جو مرضی کر، اس کے لیے کھانا لے کر آ۔ اس کو گھر میں رکھا آرام سے۔ اس عورت کو اللہ نے تتی ہوا نہیں لگنے دی، وہ خود لگوانا چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ خود کہے کہ نہیں جی مجھے گھر میں شہزادیوں کی طرح اور ملکہ کی طرح رہنا پسند نہیں، مجھے باہر نکالو، میں نے جا کے دھوپ اور گرمی میں سڑنا ہے تو ٹھیک ہے۔ دین نے نہیں رکھا، دین نے کہا اس کو اپنے گھر کی ملکہ کے طور پہ گھر میں رکھو، جاؤ تم جا کر باہر جاؤ اور محنت کرو اور اس کے لیے کما کے لاؤ۔ یہ دین کا مزاج ہے۔ لہذا بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق دینے بھی لگو تو اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کیا کرو، اس کے کچھ خرچے پانی کا بندوبست کر دیا کرو، تاکہ وہ آگے کیا کرے گی بیچاری، وہ عدت میں کس کے اوپر جا کے اپنا بوجھ ڈالے گی، اس کا کفیل کون ہوگا؟ لہذا اس کے لیے کم از کم کوئی کچھ وقت گزارنے کا بندوبست ہو جائے۔
اتنا خیال اسلام نے اس عورت کا کیا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا بھی نہیں ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ان کے لیے ان کے مہر مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو نصف دینا ہوگا اس میں سے جو تم نے مقرر کیا ہے. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تو یہ قریب ہے زیادہ تقویٰ کے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو آپس میں احسان کرنا. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے خوب دیکھنے والا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر درمیانی نماز، خاص طور پر درمیانی نماز. اس سے اکثر مفسرین نے مراد لی عصر کی نماز، اس لیے کہ عصر کا وقت وہ ہوتا ہے، تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو، یعنی اس کو اس انداز سے آپ لینا کہ ہمارے ہاں تو خیر ہم نے معاشرت اپنی فطرت سے بالکل برعکس بنائی ہوئی ہے. عام طور پر دین کا مزاج یہ تھا کہ فجر کی نماز آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ کے دن کا آغاز ہوگا. سورج نکلا آپ کے دن کا آغاز، اب آپ کاروبار کریں، تجارت کریں، جو کچھ کھیتی باڑی کر رہے ہیں وہ کریں، سب کچھ کریں. اب آپ وہ دن کا آغاز ہے آپ کا، یہ آپ کا ورکنگ ڈے سٹارٹ ہو گیا فجر کے بعد. اب یہ سارا دن آپ کا ورکنگ ڈے چلتا جا رہا ہے، اور مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے اپنا ورکنگ ڈے کیا کر دینا ہے؟ وائنڈ اپ، ختم. پھر آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے، کھانا کھائیں گے، پھر جا کے عشاء کی نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ ہو جائیں گے. یہ دین کی معاشرت ہے. ہم نے اس کی ٹانگیں بازو سب توڑ تاڑ کے استعمال کر لیے. ہمارا دن کب چڑھ رہا ہوتا ہے؟ ہماری مارکیٹیں 11-12 بجے کھل رہی ہوتی ہیں. ایک صاحب آئے میرے پاس کہنے لگے حضرت وہ کام نہیں چلتا، کوئی وظیفہ بتائیں. میں کہ جی کام شروع کب کرتے ہیں؟ کہتے زوال کے وقت. میں نے کہا جو کام آپ نے زوال کے وقت شروع کیا ہے اس کا زوال ہی ہوگا، اس کا عروج کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ عروج کے وقت کام شروع کرتے، آپ نے زوال کے وقت شروع کیا تو زوال پھر زوال ہی ہوگا، کیا ہو سکتا؟ یہ دین کا مزاج تو نہیں تھا کہ ساری ساری رات مارکیٹس کھلی رہیں اور دن میں لوگ سوتے رہیں اور رات کو کام کرتے رہیں. دین کا مزاج تو نہیں. تو اگر اس مزاج کو لیں جو دین کی معاشرت تھی تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے مغرب کے وقت سارا کچھ وائنڈ اپ کر دینا ہے. اگر آپ نے مغرب پہ وائنڈ اپ کرنا ہے تو بنیادی طور پہ عصر وہ وقت ہوگا جب آپ اسے وائنڈ اپ کرنا شروع کریں گے. جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ دکان بند ہونے والی ہے تو رش لگ جائے گا. ایسے ہی ہے. تو اب آپ کا پیک ٹائم ہے، آپ نے اپنے اکاؤنٹس بھی دیکھنے ہیں، آپ نے آج جو کچھ کمایا اس کا حساب بھی کرنا ہے، کس کو دینے ہیں، کس سے لینے ہیں. یہ سارا کام کس وقت ہوگا؟ عصر کے وقت. اور حت الامکان یہ معاملہ ہوگا کہ عصر کی نماز رہ جائے گی. اس لیے کہا گیا کہ یہ تمہارے کاروبار کا پیک ٹائم ہے، لہذا اس پیک ٹائم میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، وہ پیک ٹائم والی نماز رہ نہ جائے. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے. فإن خفتم فرجالا او رکبانا، پھر اگر تمہیں کوئی خوف ہو تو چلتے چلتے یا سواری پر بھی نماز ادا کر لو. فإذا امنتم، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم، تو یاد کرو اللہ کو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا. ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. یعنی نمازوں کی حفاظت اتنی اہم ہے کہ تم جنگ کی حالت میں ہو اور تمہیں خوف ہے اور تم سواری سے نیچے اتر کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو تب بھی سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو، نماز نہیں چھوڑ سکتے. مرد کو تو کسی صورت نماز معاف نہیں، کسی صورت. بیمار ہے، کچھ بھی ہے، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے. لیٹ کے بھی اگر یعنی نہیں کر سکتا اشارے سے پڑھ لے. اگر ہاتھوں سے اشارہ بھی کرنے کی طاقت نہیں تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا، لیکن پڑھے گا، نماز چھوڑ نہیں سکتا. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کو خرچ دینے کی 1 سال تک کی وصیت کر جائیں بغیر انہیں گھر سے نکالے ہوئے. فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود نکل جائے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف،
تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں سے جو وہ کریں اپنے لیے دستور کے مطابق، یعنی اگر آگے کسی سے نکاح کر لیں تو یہ ان کے لیے آزادی ہے، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ سامان دینا دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا انہیں مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل کی کسی قوم کا واقعہ بیان ہوتا ہے تاریخ میں کہ یہ اپنے علاقے سے نکل پڑے موت کے خوف سے یا کسی وبائی مرض کے خوف سے، تو یا جہاد سے بچتے ہوئے، یہ ساری روایات آتی ہیں تاریخ میں، یہ اپنے علاقوں سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ یہ موت سے ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگے تھے۔ اللہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں موت آ جائے، وہ ایک دفعہ مر گئے سارے کے سارے، اور پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی کہ تم جس موت کے خوف سے بھاگے تھے وہ موت تو تمہیں آنی تھی۔ موت کے خوف سے نہ بھاگو بلکہ موت کی تیاری کرو کہ تمہیں ایمان والی موت آ جائے۔ بڑا معروف واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، مجلس ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں وہ ایک کونے پہ آدمی بیٹھا ہوا اور مجھے گھور رہا ہے، مسلسل گھور رہا ہے، اس کی ساری توجہ میری طرف ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجلس ختم ہوئی، یہ شخص اٹھ کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا کہ جی وہ بندہ مجھے گھورے جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ اس نے کہا لے بھی یہ مجھے گھور رہا تھا، اس کا ارادہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پہ عبور دیا ہے، آپ ایسا کریں ہوا کو حکم دے مجھے یہاں سے اڑائے اور ہندوستان پہنچا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے اٹھایا اور ہندوستان لے گئی، فلائٹ چلی گئی۔ اس کے بعد وہ ملک الموت آیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی وہ بندہ ڈرا دیا تم نے، تم اس کی طرف گھورے جا رہے تھے، وہ پریشان ہو گیا، کیا ہوا تھا تم اس کو گھور کیوں رہے تھے؟ وہ کہنے لگا میں تو اس کو اس لیے گھور رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا ہندوستان میں، اور یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں تو اس لیے گھور رہا تھا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، مجھے تو ادھر تو آرڈر ہوا ہے، اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا، یہاں کیا کر رہا ہے، میں تو اس لیے گھور رہا تھا۔ بھائی تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، یہ موت تمہیں آنی ہے، اور وہی آنی ہے جہاں لکھی ہے، اور اسی وقت پر آنی ہے جس وقت پہ اللہ نے لکھی۔ بار بار ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ پڑھیں گے، اللہ ایک لمحے نہ کوئی اس کو ڈیلے کرے گا، نہ اس کو پیچھے کرے گا، نہ آگے کرے گا۔ کائنات کی کوئی ہستی اس موت کے وقت کو تمہارے لیے آگے نہیں لے کے جا سکتی۔ تو موت سے فرار اختیار کرنے کی بجائے اس موت کی تیاری کی کوشش کرو، ایمان والی موت مانگا کرو اللہ سے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے بڑا بہتر۔ وقت بڑا مختصر ہے لیکن یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ اس پہ گفتگو کیے بغیر رہا نہیں جا سکتا، کہ بار بار قرآن مجید میں ہے کہ میں اشارہ دے کے آگے چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کبھی آپ سوچیں، آپ کی والدہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کہیں کہ میرے بیٹے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تھوڑا قرض دے دیں، آپ فوراً کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے بھائی؟ آپ کہیں گے میری ماں کو مجھ سے قرض مانگنے کی نوبت آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے احساس ہونا چاہیے تھا کہ میری ماں کو اس شے کی ضرورت ہے، میں اس احساس سے لا علم ہو گیا، اور آپ فوراً کہیں گے اماں جی قرض کیسا، آپ مجھے حکم دیں، آپ کو جو چاہیے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ لیکن ماں پھر بھی کیا کہہ رہی ہے؟ قرض ہی دے دو، قرض سمجھ کے ہی دے دو، وقت آئے گا میں تمہیں یہ قرض لوٹا دوں، پریشان نہ ہونا، میں تمہیں یہ قرض لوٹا دوں، قرض سمجھ کے دو، دو تو صحیح، دو تو صحیح۔
وہ تمہیں یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ بیٹے تجھے احساس نہیں ہے کہ تیرے ذمے کیا تھا، تو اگر تو اس احساس سے نا آشنا ہو گیا ہے تو چلو کر سمجھ کے ہی دے دے، پر دے تو صحیح۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تمہیں تو چاہیے تھا اللہ کے راستے میں لٹاتے، لگاتے، کھپاتے، خرچ کر دیتے، تمہیں اس کا احساس ختم ہو گیا۔ اللہ شکوہ کر رہے ہیں، اللہ شکوہ کر رہے ہیں، تم میرے راستے میں لگانے سے نا آشنا ہو گئے، تمہارے دل سے یہ بات محو ہو گئی کہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا، تو اچھا چلو کر سمجھ کے اللہ کے راستے میں لگا دو، کر سمجھ کے لگا دو، اسی یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو کہ اللہ تمہیں واپس لوٹائے گا۔ جھنجھوڑنے والا انداز، تمہیں خود اس ذمہ داری کا احساس نہیں رہا کہ اللہ کے دین کے کاموں میں تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو چلو کر سمجھ کے اسے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ بہت اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ جس اللہ سے میں محبت کرتا ہوں، جو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو کہتا ہے نبی عبادی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے میرے بندوں کو بتائیں، انی انا الغفور الرحیم، میں تو مغفرت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ میرے بندوں کو جا کے بتائیں میں اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہوں۔ وہ جو رب مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، مجھے اس کے راستے میں کھل کے خرچ کرنا چاہیے تھا، لگانا چاہیے تھا، کھپانے میں بھول گیا، میرے ذہن سے محو ہو گیا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، چلو قرضہ سمجھ کے اللہ کو دے دو کہ اللہ اسے تمہیں بڑھا کے واپس کر دے گا۔ حالانکہ وہ تو مالک ہے، وہ چاہے تو ایک حکم پہ مجھ سے سب کچھ واپس لے لے، یہ میرا تو نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اس کا اصل مالک تو وہی ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں وہ کیسے کہہ رہا ہے، قرض ہی دے دو، قرض ہی دے دو۔ واللہ یقبض یبسط، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی کشادگی دیتا ہے۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے تنگی کر دے، اور اگر تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے، ہو سکتا نہیں بلکہ یقیناً اللہ تمہیں اسے بڑھا کر عطا فرمائے گا، تمہیں برکت بھی عطا کر دے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسے اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم اس سے جنگ کریں اللہ کے راستے میں۔ قال، نبی علیہ السلام نے کہا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر جنگ تم پر فرض کر دی جائے تو تب تم جنگ نہ کرو۔ اب تو تم بڑے وہ کہہ رہے ہو نا کہ بھئی بس ہمیں کو بتائیں صحیح کس سے لڑنا ہے، ہم جنگ کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو جنگ تم پہ فرض کر دی جائے اور پھر تم بھاگ جاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، وقد اخرج من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکالا گیا ہے اپنے گھروں سے اور ہمیں دور کر دیا گیا اپنے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، قتال فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو انہوں نے رخ پھیر لیا سوائے چلنے کے، پھر بھاگ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، کہنے لگے کہ یہ طالوت کی بادشاہی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے، ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے بادشاہت کے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اسے مال میں وسعت نہیں دی گئی، یعنی یہ بڑے بڑے سردار تھے، ان کے پاس مال بھی ٹھیک ٹھاک تھا اور لوگ ان کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا طالوت کو ان کا لیڈر بنا دیا، انہوں نے کہا پیسہ تو ہمارے پاس ہے، سرمایہ دار لوگ تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، طالوت تو غریب آدمی ہے، یہ کیسے ہمارا قائد اور لیڈر بن سکتا ہے۔ قال، نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اسے علم میں اور جسم میں فراخی دی، مال بے شک اس کے پاس نہ ہو، اللہ نے اسے جسم بھی مضبوط دیا ہے اور اللہ نے اسے علم بھی زیادہ عطا کیا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت کی امانت جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیۃ ملکہ، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ
کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہاری رب کی طرف سے سکینت ہے، سامان تسکین ہے، یہ ہے تابوت سکینہ۔ اس کے اندر ان کے تبرکات بھی ہیں، اور اسی تابوت سکینہ کی تلاش میں آج یہ فلسطین کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں یہودی سارے کے سارے، کہ وہ تابوت سکینہ ان کے عقیدے کے مطابق بیت المقدس، اس کی مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے اندر کہیں دفن ہے، تو یہ چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ اس مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور پھر اس کی کھدائی کریں گے اور ان چیزوں سے وہ تابوت سکینہ نکال لیں گے۔ تو طالوت کی بادشاہی کی نشانی کیا ہے کہ وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس آ جائے گا تمہارے رب کی طرف سے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں باقی تبرکات ہیں جو چھوڑے تھے آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، اور جب طالوت نکلے اپنے لشکروں کے ساتھ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے۔ طالوت نے کہا اپنے ساتھیوں سے، فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، تو جس نے اس نہر میں سے پانی پی لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا ساتھی نہیں۔ پیاس لگی ہوگی، نہر میں پانی بہ رہا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ پانی استعمال نہیں، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ساتھی ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے اس کے کہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے، یعنی اتنا پانی اگر پی لے تو اس کے لیے جائز ہے، اتنا پی سکتا ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو انہوں نے پیا اس میں سے سوائے ان میں سے چند ایک لوگوں نے، بڑی قلیل تعداد تھی جس نے پانی نہیں پیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب عبور کیا طالوت نے نہر کو اور انہوں نے جو ان کے ساتھ ایمان رکھتے تھے، قالوا، تو ان چند ساتھیوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی آج ہمارے لیے اندر طاقت نہیں، ہم بہت قلیل ہیں، ہم بہت تھوڑے ہیں۔ یہ ہر دور میں اہل ایمان کو پریشانی لاحق رہی ہے کہ ہم تعداد میں، اسباب میں، ہتھیاروں میں کم ہیں۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، کہا ان دوسرے ساتھیوں نے جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کتنے ہی قلیل گروہ، کتنے ہی تھوڑے لوگ، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ غالب ہوئے بڑی جماعتوں پر، بڑے گروہوں پر، بڑے لشکروں پر غالب کر دیے گئے اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے وہ اصول جو اللہ نے یہاں بیان فرما دی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو بدر میں کیا ہوا؟ 313 کے مقابلے میں 1000، 700 کے مقابلے میں 3000۔ ہمیشہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اہل ایمان قلیل تعداد میں رہے ہیں، کثیر نہیں ہوئے، قلیل رہے ہیں، اسباب میں قلیل رہے ہیں، ہتھیاروں میں قلیل رہے ہیں، تعداد میں قلیل رہے ہیں۔ اور اللہ کا ہمیشہ یہ معجزہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ اس قلیل تعداد کو کثیر کے اوپر غلبہ عطا فرما دیتا تھا، یہی معجزہ تھا۔ بدر میں بھی یہی ہوا، تبوک میں بھی یہی ہوا، خندق میں بھی یہی ہوا۔ آپ یہ مثالیں دیکھ لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے۔ لہذا آج کے دور میں اگر ایمان والے، صحیح دین پر چلنے والے اگر تعداد میں اپنے آپ کو قلیل محسوس کریں، یا میں دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں آڈ ون آؤٹ محسوس کریں کہ وہ آڈ ہیں، وہ دوسرے جو ہے نا وہ ذرا زیادہ تعداد میں ہیں اور وہ ہر وقت ہر طرف پہلے، اور ہم جو ہیں وہ ہم پر طنز ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے، ہمیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، ہمیں عجیب عجیب ناموں سے پکارا جا رہا ہے، ہمیں مولوی، ملاٹے، فنڈامنٹلسٹ، فینیٹکس، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت۔ اللہ کا شکر کریں آپ اس قلیل تعداد میں موجود ہیں جس کو اللہ نے اس دور میں بھی، اس فتنوں کے دور میں بھی ایمان پہ قائم رکھا ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا، اور انہوں نے دعا کی، بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر میں فروغ عطا فرما دے، ہم پہ ہمیں صبر عطا فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے
کافروں کو شکست دی اللہ کے حکم سے. وقتل داود جالوت، اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے انہیں حکومت اور حکمت عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا اللہ نے انہیں جو کچھ چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعض، اور اگر اللہ لوگوں کو دوسروں کے ذریعے سے نہ مٹاتا، لفسدت الارض، تو زمین برباد ہو جاتی، فساد میں مبتلا ہو جاتی. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوها علیک بالحق، جنہیں ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. وانک لمن المرسلین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمایا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.